السلام علیکم۔ آج یہ لطائف پر 2 پوسٹیں آئی ہیں، 2 جواب آئے ہیں۔ ایک کے مطابق جب کوئی لطیفہ ایکٹیو ہوتا ہے تو جہاں اس کا تعلق ہوتا ہے وہاں پر جاتا ہے اور وہاں کے مناظر دکھاتا ہے، اور دوسرے میں بتایا گیا ہے کہ کچھ یہ لطائف کے نام رکھے گئے ہیں، خفی کہاں لکھ دیا ہے، روح کہاں لکھ دیا ہے، اور اخفا کہاں لکھ دیا ہے۔ پرابلم کیا ہوا کہ جب حقیقی علم تھا، ان کے پاس جب وہ بندے سنتے تھے اور اس میں سے کسی نے مکمل کیا کسی نے نہیں کیا، جو مکمل تھا وہ تو مکمل تھا اور جو نامکمل رہے، ایسے جب انہوں نے آگے علم دیا اس میں پرابلم آ گئی۔ لطائف کے اوپر ایک پورا آڈیو میسج آپ کو سینڈ کیا جا چکا ہے جس میں آپ کو ساری بات سمجھا دی گئی ہے۔ جتنے بھی آپ کے سامنے چارٹ آتے ہیں لطائف کے، آپ ان کو جیسے دھیان سے دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی ان میں کیا غلطی، اور تقریباً سبھی میں غلطیاں پائی گئی ہیں۔ وہ غلطیوں کی وجہ کیا ہے؟ علم کا مکمل نہ ہونا۔ آپ جو علم سیکھ رہے ہیں وہ ایک روحانی ماسٹر سے علم سیکھ رہے ہیں۔ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ماسٹر کیوں کہا جاتا ہے اور ماسٹر کا لقب کیوں دیا گیا ہے۔ ابھی جو پہلی بات ہے کہ لطیفہ ایکٹیو ہوتا ہے اور جہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہاں پر جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر لطیفہ قلب بقول ان کے اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمیشہ نیکی کی طاقتوں میں اور برائی کی طاقتوں میں لڑائی رہی ہے، اور یہی ساری بات ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے، آپ کی حاکمیت کو چیلنج کیا ہے شیطان نے، تو اب اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل کرتے ہیں تو آپ واقعی حاکم ٹھہریں گے، جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اور اگر آپ حاکم اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کا پھر جنت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ ابھی پھر دوبارہ جواب کی طرف آتے ہیں تو فرض کرتے ہیں کہ ہم لطیفہ جو ہے وہ قلب جو ہے وہ جاتا ہے ان کے بقول، لطیفہ قلب چلا گیا عالم جبروت میں۔ اب لطیفہ قلم عالم جبروت میں چلا گیا، اب وہ انفارمیشن آپ کو کیسے دے گا؟ کیوں بھائی، کیسے؟ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پھر لطیفہ قلب عالم جبروت سے وہ کیسے انفارمیشن بھیجے گا؟ ہو سکتا ہے وہ ادھر کوئی وائرلیس سیٹ لگا ہو یا کوئی شاید کوئی انٹرنیٹ کی سہولت ہو عالم جبروت میں، اور یہاں پہ پھر وہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن آپ کو آ جائے۔ تو ان باتوں پر سمجھا کریں۔ یہ خود ہی کچھ اٹکل سے کچھ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ایسے جواب دینے کیا ہے، یہ تو جواب گھڑنے والی بات ہوتی ہے۔ اب جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو یہ بیماریاں ہیں، اور انہوں نے تو روح کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ لطیفہ روح جو ہے اس میں غصہ ہے جی بڑا زیادہ، لطیفہ سر میں حسد ہوتا ہے، لطیفہ اخفا میں تکبر ہوتا ہے۔ اچھا، قلب کے اندر انہوں نے شہوت رکھ دی ہے اور باقی جو برائیاں ہیں، جھوٹ بولنا، وہ کدھر جائے گی؟ احساس کمتری کا شکار ہو جانا، وہ بیماری کدھر جائے گی؟ اور آپ کے مٹی کے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آپ کے مٹی کے جسم کو انرجی یا کرنٹ مل کہاں سے رہا ہے؟ یہ جو دونوں نے مجھے بھیجے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کے مٹی کے جسم کو کرنٹ مل کیسے رہا ہے؟ آپ کا مٹی کا جسم میں جو انرجی چل رہی ہے وہ کہاں کیسے چل رہی ہے؟ پہلے تو یہ سوچیے اور سمجھیے، پھر آگے دیکھیں گے۔ اسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں، اپنی اٹکل سے، اپنی عقل سے بنائی گئی بات ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو سینے میں ڈائریکٹ ان کو لکھ دیتے ہیں، قانون یہ ہے کہ 2 کلر ملتے ہیں تو کوئی ایک کلر بنتا ہے۔ 4 مین کلر ہیں، گلابی، نیلا، پیلا اور سرخ۔ جو 3 کلر ہیں وہ مکسچر ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کتنی جگہوں پر یہ تصویریں دیکھ کر کہ زرد ہے تو زرد کے آگے انہوں نے سرخ لکھ دیا ہے،
تو اگر سرخ وہاں آ گیا اور زرد بھی ساتھ ہے تو ان کے دونوں کے درمیان جو جگہ ہے جہاں پر یہ دونوں کلر ملنے چاہیے وہاں پہ اورنج کلر بھی تو ہونا چاہیے، وہ کہاں گیا؟ آپ جو دوست علم سیکھ رہے ہیں آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور یہ بات نوٹ کرنی چاہیے۔ آپ کو پہلے تو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ اس کے لیے میرا جو آڈیو میسج ہے لطائف پر اور جو میری پوسٹ ہے لطائف پر، اس کو آپ پڑھ لیں۔ میں وہ پوسٹ جو ہے اس کو دوبارہ ری پوسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سہولت ہو سکے۔ جب آپ کو اپنے ان لطائف کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی بندہ بات لکھے گا اس کو ویریفائی کر لیجئے، اور سب سے پہلے میں نے جو بات کہی ہے اس کو اپنی عقل سے بالکل سمجھیں کہ کیا جو شاہ صاحب نے بات کہی ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر تبھی تو آپ آگے غلطیاں بتائیں گے نا، وگرنہ بس بھیڑوں کی طرح وہ بھی پڑھ دیا تو پھر فرق کیا پڑا، اور ایسے ہی پھر رہ جائے گا سارا کام۔ سب سے پہلے آپ کے پاس خود درست علم ہونا چاہیے، یعنی جب آپ کو خود پتہ چل جائے کہ 2 + 2 = 4 ہیں تو اب آگے آپ کے جو مرضی بندہ جتنا مرضی زور لگائے 2 + 2 = جتنی دفعہ مرضی 5 کہے آپ اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ آپ نے ویریفائی کیا ہوا ہے کہ 2 + 2 = 4 ہے۔ اسی طرح جیسے میں ایک ماسٹر ہوں تو میرے سامنے جب یہ کوئی بات آتی ہے تو میں فوراً مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، کیونکہ میں نے اس تمام علم کو ویریفائی کیا ہے، پریکٹیکلی کیا ہے، تو مجھے پتہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو دوست بعد میں یہ میسج دیکھیں گے، اوپر جو 2 میسج ہیں ان کو بھی پڑھیں، یہ ہمیں کہیں اور سے آئے ہیں، اور جو میرا جواب ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ اب جب حقیقی علم نہیں ہوگا تو لوگوں میں تو پرابلم آئیں گے نا۔ یہاں پہ تو پرابلم یہ بنا ہے کہ جس کو تھوڑی سی ہلدی مل گئی ہے وہ حکیم بن کے بیٹھ گیا اور عوام کو وہ الو بنایا کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ دور نہ جائیں، کچھ ہو ہمارے اپنے بھی ایسے دوست ہیں، کیا بندانوں کو کہ انہوں نے تو یہ جو روحانی کچہری ہے اس کو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ بس دیوار کے اوپر جائیں، چھت کے اوپر جائیں تو کچہری سے ہو آتے ہیں، روحانی کچہری سے، اور چھت سے نیچے آئیں تو روحانی کچہری سے واپس آ جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے ان سے سوال پوچھا ایک دفعہ کہ بھائی بڑی خوشی ہے مجھے کہ آپ ایک روحانی کچہری میں جاتے ہیں، یہ تو ذرا بتائیے کہ یہ پہلے آسمان کو آپ کراس کہاں سے کرتے ہیں؟ تو اگر ان سے جواب تو نہ بن پایا۔ ایسے ہی کسی سے آپ پوچھ لیں کہ ہماری زمین پر اللہ پاک نے ایک چاند بنایا ہے کسی حکمت کے تحت، اور کتنے ایسے سیارے ہیں جن پر زیادہ چاند بنائے گئے ہیں، ہماری زمین پر ایک چاند بنانے کی کیا حکمت ہے اور ان سیاروں پر زیادہ چاند بنانے کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کا ہر کام ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی ورکنگ ہو رہی ہے وہ ایک قانون اور ایک ضابطے کے تحت، ایک حکمت کے تحت ہو رہی ہے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی گئی۔ تو جو ماسٹرز ہوتے ہیں، جو اسپرچول بندے ہوتے ہیں، ان کا یہی تو کام ہے، یہی تو ہم نے پڑھنا ہے، یہی تو آپ قوانین پڑھتے ہیں، یہی تو آپ چیزیں سمجھتے ہیں، یہی تو چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آ گئی نا کہ ہماری قوم کو تو الو بنایا گیا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تویز لے جاؤ اس کو دروازے کے نیچے دفن کرنا، یہ تویز لے جاؤ اس کو نار کی ٹہنی کے ساتھ باندھنا، تو ہم نے کہہ دیا لو بھائی اس سے تو بڑا کلندر ہی کوئی نہیں ہے، اس سے تو بڑا کتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ لوگ کلندر کے درجے سے تو نیچے کھڑے ہی نہیں ہوتے، یہ تو کہتے ہی نہیں کہ غوث قطب تک چلیں رک جائیں، یہاں چلیں فرد اول تک، یہاں کوئی ابرار کے درجے تک یا اتار کے درجے تک رک جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی نا، کلندر کے درجے سے تو نیچے ہم نے کوئی درجہ دینا ہی نہیں ہے۔ تو آگے آپ کی مرضی ہے کہ انہیں میں رہتے ہیں یا حقیقی علم سیکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے جو باشعور ہیں وہ ذرا دھیان سے سن لیجیے۔ آپ کا یہ فرض ہے حقیقت کو آشکار کرنا اور دھوکے کو بے نقاب کرنا۔ کسی سے لڑنا فضول ہے، اپنی بات کو لاجیکلی کرتے ہیں، لاجک سے وہ بندہ مان جائے ٹھیک، نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن آپ کا کام ہے حق بات کو کہنا، اپنی حق بات کو پہنچانا، دوسروں تک پہنچانا۔
اس کے لیے ہی ہم دوسرا ایڈیشن تیار کر رہے ہیں، جس میں جو باقی سوالات رہ گئے تھے ان کو کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا جائے گا تاکہ آپ دوستوں کو سمجھ آ سکے۔ لیکن خدارہ اتنا ضرور کر دیجئے گا کہ جو سچ ہے وہ سچ ضرور بولیے گا۔ اللہ پاک نے کہا ہے وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کرو اور پھر صبر بھی کرو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پرابلم وہیں پر آئی جہاں پر جنت کی فری ٹکٹیں مل رہی ہیں۔ میں ایسے سے بیان سنتا ہوں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بندے نے بیان دے دیا ہے، کیا اتنی سی بات پہ جنت یہ جنت وہ جنت۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ خیرن یرا و شرن یرا، کہ ہر انسان اپنی ذرا ذرا برابر نیکی دیکھے گا، ذرا ذرا برابر برائی دیکھے گا۔ ہم کہتے ہیں گل ہی کوئی نہیں، وہ جو لکھیا پاویں لکھیا رہے، اسی تو اپنی بڑی اٹکلنا ہاڑی لڑنی ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب دھوکہ دہی فراڈ ہے۔ یہ جو دونوں پوسٹیں بھیجی گئی ہیں ان میں نے غلطیوں کی نشاندہی کر دی۔ جیسے ہی آپ سے کوئی لطائف کے بارے میں کہتا ہے اسے بتائیے کہ یہ لطائف جو جسم میں وہ کہاں ہیں، تو جیسے وہ ان کی پوزیشن آپ کو بتائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ غلط ہے، تو انہیں بتائیے گا کہ اگر یہاں یہ کام کے مٹی کے جسم میں کیا کرتے ہیں، اور اکثر تو کہتے ہیں یہ سوئے رہتے ہیں، اور اکثر تو کہہ دیتے ہیں یہ لطائف کو مخلوق ہے۔ مخلوق ہے بھائی، کس چیز کی مخلوق ہے؟ آپ کو مٹی کے جسم میں اللہ نے مخلوقیں رکھی ہیں، لائیے اس بات پر کوئی دلیل لائیے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی اور مخلوق ہے۔ اور جب یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں، اور وہاں سے انفارمیشن بھیجتے کیسے؟ بات کیا تھی، لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا، اور لوگ بڑے ایسے جھوم رہے ہیں۔ اب میں نے کتنے بندوں کے ایسے کلپ سنتا ہوں، چھوٹی سی بات، اور اس کے جو جناب تماش بین ہیں وہ ایسے نعرے جیسے پتہ نہیں کیا اس نے سن لیا۔ اللہ مجھے ہنسی آتی ہے ان باتوں سے، وہ جو سوال ہو رہا ہے یا جو جواب وہ کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے، اور آگے سے ایسے مجمع پاگلوں کی طرح پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی مرضی ہے، 10 سال تک ادھر ادھر جانے کے بعد خود ہی وہ سمجھ جائیں گے۔ گولڈن ایج میں سبھی کو سمجھنا ہے، اس لیے اسے گولڈن ایج کہتے ہیں۔ تو ان دونوں پوسٹوں میں جو غلطیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کسی قسم کا لطیفہ کہیں خود نہیں جاتا۔ جب ہم میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ کسی ایک لطیفہ کو ڈائریکٹ حرکت دینا بالکل غلط بات ہے۔ اس کی انفارمیشن کو آپ لے لیں، اس کے علم کو آپ لے لیں، لیکن ایسے مت کریں کہ اس کو کوئی ایکٹیو کرنا ہے اور پتہ نہیں کہاں اس کو بھیجنا ہے آپ نے۔ یہ کس سے آپ پتہ نہیں کیسے کہاں سے ایسے جواب لوگ بناتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور روح کے کوئی اعزاز نہیں ہے، روح خود ایک کمپلیٹ ہے، روح کے پرت ہیں اور وہ بھی کمپلیٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے جیسے انتہا گہرائی میں جاتے ہیں پھر ہمیں ان کی مزید باریکیوں کی سمجھ آتی ہے، لیکن ابھی آپ صرف اتنی سی بات سمجھیے۔ تو جب آپ یہ پوزیشن دیکھتے ہیں تو بالکل ان کی پوزیشن غلط ہو جاتی ہے، کسی ایک بھی پوزیشن درست نہیں ہے۔ جو میرے لطائف کی پوزیشن ہے وہ الحمدللہ بالکل آپ لاجیکلی دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ بالکل درست ہے، اور میرا آپ آڈیو میسیج بھی اس پر سن سکتے ہیں۔ اوکے، اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔